أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصائم الدهر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 11 تاریخ ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا رمضان المبارک گزرنے کے بعد کہ رمضان گیا، تراویح بھی گئی اور روزے بھی گئے۔ تراویح تو واقعی چلی گئی، تراویح کی نماز، لیکن روزے نہیں گئے، صرف روزے کی فرضیت گئی ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزوں کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور ویسے بھی جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں اور جیسے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جو فرضوں میں کمی رہ جاتی ہے وہ نفل نمازوں سے پوری کر دی جائے گی، تو اس لیے نفل نمازوں کا ہمارے پاس کچھ ذخیرہ جمع ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں ان میں اگر کمی ہو جائے تو نفل روزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو پوری کر دیتا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اسی کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں جو شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 11 تاریخ ہے آج شوال کی، تو روزے کب رکھیں؟ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے شہر مفتی صاحب نے عیدگاہ میں جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے سنا ہوگا، مجھے کسی نے نقل کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے شہر اور یا کہو مسلمانوں کا نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر یا بوڑھا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو جو فرض روزہ نہ رکھے تو نفل روزہ تو کیا رکھے گا؟ بہرحال جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس کو چاہیے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ پہلے یہ سننے میں مل جایا کرتا تھا کہ چلو عورتیں روزہ رکھ لیتی ہیں اور شش عید منا لیتی ہیں، اب تو وہ بھی ختم ہے۔ اب جیسے مرد حضرات روزے نہیں رکھتے ویسے عورتوں نے بھی روزے رکھنے بند کر دیے۔ فرضوں میں کمی آ گئی تو نفل تو ظاہر سی بات ہے کوئی رکھے گا ہی نہیں۔ پہلے آدمی فرضوں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد نفل پر آدمی آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرض تو ہر حال میں روزہ رکھیں ہی، جس سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ جس نے روزے نہیں رکھے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی روزے رکھوں گا تو کام کیسے کروں گا اور کیا گزرے گی، جنہوں نے رکھے ان سے پوچھ لو کیا گزرا ان کا، کوئی بھی نہیں مارا روزے کی حالت میں۔ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی حالت میں ہمیں اٹھا لے گا۔ اعمال ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو روزے سے کوئی بھی نہیں مرتا ہے، نہ کوئی مارا۔ یہ تو شیطانی ایک وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ روزے سے کمزوری ہو جائے گی اور گرمی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ تو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی 6 نفلی روزے رکھ لے، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے آج ایک رکھ لیجئے، ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیجئے، پھر 2-4 دن چھوڑ کے پھر رکھ لیجئے۔ لگاتار رکھنا چاہو تو لگاتار رکھ سکتے ہیں، دن چھوڑ کر کے رکھنا چاہیے دن چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ بس شوال کے مہینہ پورا ہونے سے پہلے شوال کے مہینے میں 6 روزے جو آدمی رکھ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا جیسے ساری زندگی روزے رکھ لی ہو۔
جو اس کا معمول بنا لے کہ رمضان المبارک کے بعد کہ وہ 6 روزے ہر سال رکھے گا تو ساری زندگی ایسا ہے جیسے اس نے روزوں میں گزار دی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے اور بھی روزوں کو سنت یا مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا دن 10 محرم کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضلیت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ 10 عاشورے کا یعنی 10 محرم کا ہے۔ یہ کہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، یا تو 9-10 کا رکھتے ہیں یا 10-11 کا رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں پیر اور جمعرات کے روزے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، ان دنوں کے روزے یہ نفلی روزے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ضرور رکھنے چاہیے، اور ہمارے فرض روزوں کا عالم تو ہم خود ہی جانتے ہیں کس طرح کے ہمارے روزے ہوتے ہیں، جھوٹ اس میں بھرا ہوتا ہے، نگاہوں کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے، کانوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے یہ کہا جائے کہ ہمیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمیں نفلی روزوں کی کتنی ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرض روزوں کی فرضیت تو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، رمضان المبارک گزر گیا اس کے بعد ہمیں نفلی روزوں کی بھی ترتیب بنانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ہر مہینے میں 3 روزے ہمیں رکھ لینے چاہیے۔ ہم اصل میں مسلمان آج کا بے صبرہ زیادہ ہے، اس کو صبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر ہمارے اندر ہے نہیں۔ کسی نے ایک جملہ کہا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ جو مدعے اٹھے ہوئے ہیں حالات کی اگر بات کریں تو کیا ہے؟ حلال گوشت کھانا، حجاب، اذان، یہ کچھ اس طرح کے مدعے ہیں جو اس کو میڈیا نے اچھال رکھا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہر مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے۔ جو آدمی حالات کو سمجھنا چاہے گا میڈیا کے ذریعے سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا ہمیشہ۔ وہ یہ کرے گا کہ اب کیا ہوگا، حالات تو یہ ہے، میڈیا والے تو یہ دکھا رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا لے گا، وہ کہے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب حالات آئے، میں اور آپ مسلمان ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو مجھے اور آپ کو جب حالات آئے تو کدھر جانا چاہیے؟ قرآن کی طرف۔ ہمیں حالات اگر سمجھنے ہیں تو قرآن سے جا کر کے سمجھو، تو پھر آدمی کا یقین بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ جب قرآن سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین میں، ایمان میں اضافہ کرے گا، گھٹائے گا نہیں۔ اور جب حالات کو میڈیا سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا یقین کمزور ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت ایک منفی، ہر چیز کے۔ تو اب جو حالات ہیں، ہم جو گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب حجاب کا مدعا اٹھا تو اس وقت عورتوں نے، بچیوں نے زیادہ تر حجاب خریدے، برقعے خریدے، اور ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کے پاس برقعے نہیں تھے، ختم ہو گئے۔ کچھ شہروں میں ایسے حالات بنے ہیں کہ ان کو اسٹاک جو تھا سب ختم ہو گیا۔ جو مدرسے والے اور جو تبلیغی جماعت والے سالوں سے محنت کر کے نہیں کر پائے، یہ میڈیا والوں نے ہمارا کام کچھ ہی دنوں میں کر دیا۔ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں ان مدعوں کو اٹھا کر کے، اس کو دوسرے پہلو سے سمجھ کر کے۔ تو جتنے بھی کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، ان سے آپ سوال کر رہے ہیں، ان سے پوچھنا کہ جتنے بھی غیر مسلم آپ کے دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ساتھ میں پڑھنے والے ہیں، کیا وہ آپ سے اذان کے بارے میں، جب اذان کا مدعا اٹھا تو آپ کے بارے میں، اذان کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں؟
حجاب کا مدعا اٹھا تو حجاب کے بارے میں وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو جتنے بھی ہوں گے کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچے وہ آپ کے بتائیں گے کہ ہاں وہ لوگ پوچھتے ہیں. جب ان لوگوں کا رجحان اس طرف ہے تو یہ ہمارے خلاف نہیں، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو اذان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ان لوگوں نے اذان کا مدعا اٹھایا تو لوگوں نے اذان کے بارے میں